جتنے بھی نام سامنے آئے ہیں فیڈرل کیبنٹ کے انڈیویجولی وہ تمام کے تمام نام قابل احترام ہیں اور بڑی اچھی شخصیات ہیں سیاسی طور پر بھی اور کام کرنے والی شخصیات ہیں اور اس میں کئی ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے پی ایم ایل این کا بیانیہ حکومت کا بیانیہ کیونکہ آج کل تو بیانیے کی جنگ ہوتی ہے نا جتنے بھی نام سامنے آئے ہیں فیڈرل کیبنٹ کے انڈیویجولی وہ تمام کے تمام نام قابل احترام ہیں اور بڑی اچھی شخصیات ہیں سیاسی طور پر بھی اور کام کرنے والی شخصیات ہیں اور اس میں کئی ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے پی ایم ایل این کا بیانیہ حکومت کا بیانیہ کیونکہ آج کل تو بیانیے کی جنگ ہوتی ہے نا تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ پرفارمنس تو دکھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بیانیہ کتنا پاورفل ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مثال سب سے بڑی سامنے ہے کہ پرفارمنس آپ کی چاہے قابل قدر ہو بھی نہ ویلیویبل ہو بھی نہ لیکن اگر آپ بیانیہ بڑا زبردست بنائیں گے یا آپ وکٹم ہوڈ کا بیانیہ بھی بنائیں گے تو بھی آپ کو ووٹ پڑ جائیں گے یا آپ کو ایک زندہ رکھنے کے لیے بیانیہ کافی ہوتا ہے. تو بہرحال جو وفاقی کابینہ کی طرف واپس آتے ہیں اس میں کچھ نام ایسے بھی ہیں کہ جو میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ پی ایم ایل این کے لیے بڑی اچھی جنگ اپنی حکومت کے لڑتے بھی ہیں تو اس اعتبار سے تو وہ مناسب ہمیں لگتے ہیں. لیکن کیا اس وفاقی کابینہ میں اضافے کا فائدہ عوام کو ہوگا یا بوجھ عوام پہ پڑے گا یہ اہم سوال. تو ظاہر ہے فائدہ تو اس میں کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ گھوم پھر کے وہی منسٹریز ہیں کہ جو آپ ان نئے ناموں کو الوکیٹ کریں گے اور اس کے ظاہر خرچے بڑھیں گے آفیسز کے خرچے چاہے یہ لوگ تنخواہ نہ بھی لیں لیکن آپ کا کچھ ایکسپینس تو ہوتا ہے نا بینگ اے منسٹر. آپ کا ٹرانسپورٹ کا ایکسپینس ہوتا ہے آپ کا آفس کے خرچے ہوتے ہیں آپ کے ٹریول کے خرچے ہوتے ہیں دیگر بہت سے ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو وہ ایکسپینسز کہاں سے وہ ایڈیشنل ایکسپینسز ہوں گے چاہے وہ منیمل ہی کیوں نہ ہو. حکومت کا یہ بیانیہ یا ڈیفینس ہو سکتا ہے کہ جی ہم یا تو ٹریول اپنی جیب سے کریں گے وزراء یا مشیر وغیرہ یا جو بھی لگائے گئے ہیں وہاں پہ منسٹر آف اسٹیٹس بٹ اسٹل ایکسپینس تو آپ کا ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس فیڈرل کیبنٹ کی ایکسپینشن کا بنیادی مقصد تو صرف اپنے ہی لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا اور اپنے لوگوں کے علاوہ ان لوگوں کو کہ جن پہ کہیں نہ کہیں حکومت جن کی قرض دار ہے یا مسلم لیگ نون جن کے قرض دار ہے وہ سیاسی قرض دار بھی ہو سکتی ہے وہ کسی اور اعتبار سے قرض دار بھی ہو سکتی ہے تو ان کے نام بھی ہمیں نظر آئے ہیں. بہت سے نام ایسے ہیں جن کی سنگن مل رہی تھی لیکن وہ شامل نہیں ہوئے لیکن کہا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ فیز 1 ہے. تو ابھی دیکھیں نا 30 تک 29 یا 30 کے قریب تو ہو گئے ہیں فیڈرل کیبنٹ کے ممبرس. سو اتنی بڑی کیبنٹ کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ایک کیبنٹ کا سائز ڈیفائنڈ ہے اگر اس سے بھی کم رکھ لیں گے آپ تو نیشنل ایکسچیکر پہ مہربانی ہوگی حکومت کی. پھر دیکھیے اس حکومت کی جو ایک کوشش رہی ہے کہ جی ہم رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں ہم ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں ہم خرچے اپنے کم کر رہے ہیں. تو ایک طرف آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن ابھی پاکستان سے ہو کے گیا ہے اس کے جانے کے ساتھ ہی آپ نے کیبنٹ میں توسیع کر لی ہے ڈیلیگیشن نے پھر دوبارہ سے آنا ہے ابھی کمنگ منتھ میں. تو آپ میسج کیا دے رہے ہیں آپ پیغام کیا دے رہے ہیں. پھر اس ملک میں نوجوانوں کو روزگار تو ملتا نہیں ہے. ایک اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والا نوجوان بھی کالج سے یونیورسٹی سے جب نکلتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ جی میری نوکری لگے گی کہ نہیں لگے گی. لیکن کیبنٹ میں ایکسپینشنز ہو رہی ہیں کیبنٹ میں نوکریاں بانٹی جا رہی ہیں. میں نے پہلے کہا کہ یہ تمام لوگ بڑے قابل ہیں لیکن اس ایکسپینشن کا مجھے اور کوئی مقصد نظر نہیں آتا سوائے نوازے جانے. وفاقی کابینہ میں اضافہ ہوا ہے امتیاز گل صاحب پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوئی اس لیے جو ہے وہ اضافہ جو متوقع تھا یا جو لوگ ویٹنگ میں تھے ان کو شامل کر لیا گیا. اتحادی بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں یا پھر حکومت پرفارمنس بہتر کرنا چاہتی ہے اور اچھا پرفارم کری تھی لہٰذا اس کو ٹیم بڑھانے کی ضرورت تھی. ان دونوں میں سے کون سا سیگمنٹ آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے ذریعے پرفارمنس حکومت کی کس طرح بہتر ہوگی جب تک کہ ہمارا 19ویں صدی کا یہ شاہانہ انداز حکومت تبدیل نہیں ہوتا ہے. جب تک یہ اب دیکھیے کہ 2 درجن سے زیادہ نئے وزراء انہوں نے شامل کر لیے ایک ایسی حکومت میں جو کہ بنیادی طور پہ قرضوں پہ چل رہی ہے. ہماری اس وقت جو آمدنی ہے وہ ہمارے اخراجات سے 50% سے بھی کم ہے. اب کئی ان میں سے کہیں گے کہ جی وزراء تنخواہیں نہیں لیتے ہیں لیکن تنخواہیں نہ بھی لیں تو اس میں وہ تو ویسے بھی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہوتا ہے. ایم این اے سینیٹر کے طور پہ تو ویسے ہی 5.5 لاکھ کے قریب ان کی تنخواہ ہے لیکن اصل مسئلہ اصل ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ تو کانٹریکٹس پہ ہوتا ہے سرکاری ٹھیکوں پہ ہوتا ہے انڈائریکٹلی اثر نفوذ کے ذریعے اپنے
اگلے الیکشن کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے انہوں نے. تو پرفارمنس کا بنیادی اگر یہ بہت بھی میں سمجھتا ہوں زور لگا لیں، جب تک یہ کسی ایک سیاسی جماعت جو کہ سب سے بڑی جماعت ہے اس کو یہ سیاسی یتیم کہتے رہیں گے یا سیاسی ٹولہ کہتے رہیں گے، یہ کہہ کے ڈسمس کرتے رہیں گے اور خود یہ جو کروڑوں روپے کی کیمپینز چلاتے رہیں گے، اس کے ذریعے حکومتی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی ہے. اس وقت ملک بھر میں جو ایک جنرل سینس ہے، صورتحال ہے، وہ ہے مایوسی ہے، غصہ ہے. عوام جو اصل عوام ہے اس ملک کے، بے روزگاری ہے وہاں پہ، اور روزگار کے نئے مواقع پیدا نہیں ہو رہے. ایران، افغانستان، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اس وقت کوئی اچھے نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اب علی امین گنڈاپور نے طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کا پیشکش کی، اور پھر آرمی اور وفاقی حکومت کو نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ عید کے بعد شاید وہ وقت لے کے جائیں گے. اور میں تو حیران ہوں کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بات کر رہی ہے افغان طالبان کے ساتھ بات کر کے. بھئی یورپین یونین کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہے، اس میں ایران ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، چین اپنے ایک الگ ٹریک پہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. تو جو ہماری براہ راست ان کے ساتھ 2600 کلومیٹر کی سرحد ہے، ہم کیوں نہ بات کریں؟ مختلف ہمارے پاس لیوریج سب سے زیادہ ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ یہی مسلم لیگ کی حکومت تھی، اس میں انہوں نے فوج کے اس وقت منع کرنے کے باوجود مذاکرات شروع کر دیے تھے، پھر وہ ناکام بھی ہوئے. اس وقت یہ سب کچھ اچھا تھا، لیکن اب جو ہے وہ بہت برا ہوا کہ علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا، محض بندوقوں سے، بموں سے اور ڈرونز کے ذریعے یہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو ہمیں جو خارجہ امور ہیں ان پہ بڑی ناپ تول کے بات کرنی چاہیے. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ کوئی بیان دے دیں، مریم نواز نے کوئی بیان دے دیا اور اس سے آپ کے معاملات آپ سمجھتے ہیں سلجھ جائیں گے. ہمیں تھوڑا سا بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. 2004 سے لے کے 2014 تک پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی جب پاکستان میں دہشت گردی کا بدترین دور تھا. بالکل ٹھیک، بدترین دور تھا اس وقت. اور وفاقی حکومت تو آپ کو 2018 تک جو تھی وہ مسلم لیگ کی تھی. تو ہمیں تھوڑا سا غیر سیاسی انداز میں تمام معاملات کا جائزہ لینا چاہیے. پاکستان کو اس وقت ایک پراکسی جنگ کا سامنا ہے، اور وہ پراکسی جنگ کوئی تمیز نہیں کر رہی کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے، پی ایم ایل این کی ہے، کس کی ہے. وہ پاکستان اور چین کے مفادات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ چلتا رہے گا یوں. ٹھیک ہے سر. رضا فاروقی صاحب، آپ کیا کہتی ہیں، وفاقی کابینہ میں اضافے سے حکومت کی پرفارمنس بہتر ہوگی یا پیپلز پارٹی کو بس جھنڈی اب دکھا دی ہے کہ اب آپ نہیں آ رہے تم نے کر لیا؟ صاحب